شیخ جی جو لیٹ فیس جیسے کہ فیس دینے کی وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو لیٹ فیس چارجز لگتے ہیں، تو کیا یہ لیٹ فی چارج حرام میں آئے گا، یعنی سود کے رقم میں آئے گا؟ جی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہن کا سوال لیٹ فیس کے بارے میں ہے. چاہے وہ کسی اسکول میں ہو یا کسی اور کسی دوسرے ادارے میں جو لیٹ فیس لیا جاتا ہے کہ مان لیجئے آپ کو ہر مہینے فیس جمع کرنی ہے، آپ نے تاخیر کر دیا تو آپ کو 1000 اگر فیس ہے تو اس کے بدلے آپ کو 1200 دینا پڑ رہا ہے. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس کی جائز شکل بھی ہے، اس کی ناجائز شکل بھی ہے. اس کی جائز شکل یہ ہے کہ جو فیس متعین ہے، جہاں جس ادارے میں آپ کو فیس دینا پڑ رہا ہے، وہ ادارے والا آپ کے پاس پہلے ہی شروع میں ہی آپشن رکھ دے کہ 12 مہینے کی فیس اگر آپ ٹائم سے بھریں گے تو آپ کو مثال کے طور پر 12,000 دینا ہے. اگر آپ لیٹ بھرنا چاہتے ہیں، یہ دوسرا آپشن ہے آپ کے لیے، تو آپ کو 14,000 دینا پڑے گا. شروع میں اگر آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور ان دونوں آپشن میں سے کوئی ایک آپشن آپ اسی وقت اختیار کر لیں، آپ کہیں کہ نہیں مجھے لیٹ بھرنا ہے، تب تو آپ اگر زیادہ دے رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ ہی اسی پر ہوا ہے. آپ کے سامنے جیسے آپ دکان پہ سامان خریدنے جاتے ہیں تو دکان والا کہتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نقد خریدو گے تو 1000 روپے میں، اگر آپ ادھار خریدو گے تو 2000 روپے میں. اب آپ نے ادھار والا آپشن چوائس کیا تو گویا کہ آپ نے 2000 میں ہی خریدا، تو 2000 دینے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اسی دکان سے اگر آپ نے نقد میں خریدا ہوتا اور بعد میں ٹائم سے نہ دے پانے کی وجہ سے اس میں اضافہ کیا جاتا تو سود ہوتا. تو اسی طرح سے لیٹ فیس میں بھی ہے، اگر آپ نے شروع میں ہی دونوں آپشنز میں سے لیٹ والا آپشن اختیار کیا اور آپ زیادہ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ شکل جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کا وجود نہیں ہے، یہ پایا نہیں جاتا ہے. دوسری جو حرام شکل ہے وہ یہ کہ جیسے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ہر مہینے اس کی فیس ہے 1000 روپیہ. اب اس نے جب ایک مہینہ پڑھ لیا تو 1000 گویا کہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا، واجب الادا ہو گیا. اب اس کو آپ نے جب ٹائم سے نہیں ادا کیا تو اسکول والے آپ پر ایکسٹرا چارج لگاتے ہیں 200-400 روپیہ. تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو 1000 روپیہ آپ کو دینا ہے وہ گویا کہ آپ کے ذمہ قرض ہے. اب اس قرض کو تاخیر کی وجہ سے اس پر وہ بڑھا کر لے رہے ہیں، اور قرض کو تاخیر کی وجہ سے بڑھا کر کے لینا یہی سود ہے. جب میرے اوپر کوئی چیز واجب الادا ہو گئی، اب میرے ذمہ 1000 روپیہ ہو گیا، اب میں ٹائم سے نہیں جمع کر رہا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں، ڈیلے کر رہا ہوں، اس ڈیلے کی وجہ سے اگر اضافی رقم لی جاتی ہے تو یہ جو اضافی رقم ہے یہی رقم سود ہے. جی سسٹر مسلمہ، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی شیخ اگر پہلے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اسی میں ایسا ہو کہ لیٹ اگر جتنے دن لیٹ ہوتے جاؤ گے اتنا دن کا 50 ایسے اور دینا پڑے گا، تو یہ بھی سود میں ہی آئے گا؟ ہاں، یہ بھی سود ہے بہن. دیکھیے، کیونکہ جب آپ کسی بینک سے قرض لیتے ہیں یا کسی انسان سے قرض لیں اور وہ انسان یہ کنڈیشن رکھے کہ اگر آپ نے اس کو ٹائم سے نہیں ادا کیا تو میں آپ پر اس کو بڑھاتے جاؤں گا، تو یہی تو سود ہے. اچھا شیخ، سسٹر کا جو سوال تھا اس میں اگر کوئی یہ اس کنڈیشن آپس میں یہ کنڈیشن رکھ لے کہ بھئی جس مہینہ اگر میں ٹائم پہ دوں گا تو اس مہینہ 1000 بھروں گا، جس مہینہ لیٹ کروں گا اس مہینہ 1200 بھروں گا، اس پر دونوں راضی ہو جائے تو؟ ہاں دیکھیے، اس کا مطلب کیا ہوا ارشد بھائی؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ سامنے والے سے جو بیع و شراء کر رہے ہیں وہ اس کی قیمت پتہ نہیں ہے، وہ جو ہے متردد ہے. جبکہ بیع و شراء میں قیمت جس وقت آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو طے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. بیع کے شروط میں سے وہ بیع ہی ہے. دیکھیے، جیسے آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا، تو آپ وہ سروس خرید رہے ہو، اجرت پہ لے رہے ہو. اجرت بھی ایک طرح کا بیع ہے، اجرت میں منفعت خریدی جاتی ہے. تو اجرت بھی اس ناحیہ کر کے بیع ہی ہے، کیونکہ اجرت میں منفعت کو خریدا جاتا ہے اور بیع و شراء میں آیان کو خریدا جاتا ہے.
تو اجرت بھی ایک طرح سے بے ہے. تو جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہو تو وہ سروس آپ ایک طرح سے خرید رہے ہو, تو اس کی قیمت پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کی قیمت پتہ نہیں ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے.